ایسے ہی نیتوں میں نیتیں ٹماٹر اڑ رہی جب مجموع کی کثرت. مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے حکیم ہمارے استاد میں سے بڑے. اور ایک دفعہ فرمانے لگے یہ جو تبلیغ کا ممبر ہے نا، تبلیغ کا ممبر، اب یہ بھی بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے. ہمارا سبق ہو رہا تھا کنز کہانا کبھی تو بہت دور کے ساتھ اللہ نے ان کو بڑی دور کی نظر عطا فرمائی، یعنی کہ یہ فتنہ بن چکا ہے فتنہ. پھر کہنے لگے اللہ کا شکر ہے آج تک کبھی ممبر پہ بیٹھنے کی خواہش ہی نہیں پیدا. پھر ایک دفعہ مجھے یاد ہے ہمارا سبق ہو رہا تھا مطبخ میں، لڑکے روٹیاں پکانے میں آتے نوجوان کوئی نہ کوئی شرارت بھی کر بیٹھتے، کوئی سستی بھی کر بیٹھتے، تو اکثر وہ مطبخ والوں کی طرف سے شکایتیں آتی. تو پھر اس کے ترتیبات کے لیے طے ہوا کہ ایک استاد صبح کے وقت جب روٹی پکائی جاتی ہے تو وہ مطبخ میں بیٹھ کے سبق پڑھایا کریں. تو مولانا تو بدلتے رہتی تھی باریاں. تو ہمارا حیات الصحابہ کا سبق تھا اور مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سبق پڑھا رہے تھے. اور اس میں پرانا مطبخ ہوتا تھا، اور تو 2 داشیں ہوتی تھیں جن میں اب تو مشینیں لگ گئیں، اس میں روٹی پکتی تھی. سردیوں کے دن تھے، جنوری کے، شدید سردی، نیچے ٹھنڈا فرش اور اس پر چٹائیاں تھی ٹوٹی ہوئی پھٹی ہوئی، مجھے نظرہ لگا ہوا. تو ہم ٹھٹر رہے تھے سردی کی شدت. ادھر وہ ساتھ دیگوں کی کھڑکھڑ، ادھر وہ پانی کے ساتھ وہ سو رہے ہیں وہ، اور ایک عجیب سا اندر کا ایک بے بسی اور قسم برسی. تو حیات الصحابہ کا سبق ہو رہا تھا. تو مولانا ظاہر شاہ صاحب فرمانے لگے رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں، رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں. آپ یقین مانے مجھے اندر ہی اندر ہنسی آئی. میں نے کہا کون سی نسبت؟ ٹوٹی چٹائی، ٹھنڈا فرش، سرد ہوائیں، پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. یہ کون سی نسبت کہہ رہے ہیں کہ رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 74-75 کی بات. تو وہ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم اس کو بیچ سکتے ہیں. اور بک گئی، ہمارے تو ہاتھوں سے بک گئی، شاید مخلصین کی برکت سے. جیسا وہ حدیث میں آتا ہے لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنمی کھڑے ہوں گے، کہ جہنمی پکارے گا ایک جنتی، تو آپ مجھے پہچانتے ہو؟ کہے گا نہیں. وہ کہے گا میں نے آپ کو لاہور میں پانی پلایا تھا، آپ کو پیاس بنی ہوئی. لاہور کہتے نام لے رہا ہوں. وہ کہے گا ہاں یاد آ گیا، ہم میری سفارش کر. تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ اس کا میرے اوپر ایک احسان ہے، اس نے مجھے پانی پلایا تھا، اب میں جا رہا ہوں جنت میں، یہ جا رہا ہے دوزخ میں، اے اللہ تو اسے بھی معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو تیری برکت سے اس کو بھی معاف کر دے. اب بھائی ہمارا حال تو یہ ہے کہ ایک مخلوق کی نظریں اٹھنے لگیں، انگلیاں اٹھنے لگیں، اس لیے بھائی اپنا اخلاص تو گیا. لیکن یہ خیال آتا ہے کہ شاید کوئی ہماری بات سے جنت میں جاتا. اللہ نے تبلیغ کے کام کو ایک عزت دیتی ہے، بڑے بڑے لوگ متوجہ ہو رہے، اور اخلاص کی متا سنبھال کے چلنا بہت مشکل ہوتا. جب ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، جب کسی کو جانتے نہیں اور کوئی سامنے تھا ہی نہیں سوائے اللہ کے، اب بہت سی چیزیں سامنے آ گئی. اب کچھ پتہ نہیں کہ ہم مخلص ہیں یا دنیا پرست ہیں، یہ موت کو ہی پتہ چلے. تو جب استقبال کا دور آتا ہے تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی فرماتے ہیں کہ ہم نے تنگی کا دور بھگت لیا، اس میں ہم پاس ہو. جب ہم پہ فراخی کا دور آیا وہ بات نہ رہی. آج زیادہ ضرورت ہے اخلاص کی بات کو طاقت سے رکھنے کہ ہم بہک نہ جائیں، پٹک نہ جائیں. شخصیات متوجہ ہو رہی، اسی پہ لڑائیاں ہو رہی، اس سے تم نے نہیں ملنا میں نے ملنا، اس پہ لڑائیاں ہو رہی. تم اس سے ملنے کیوں گئے تھے؟ یہاں کی بات نہیں ساری دنیا کی بتا. قطر میں گیا وہاں یہ لڑائی میں تھی، اس سے ملنے کیوں گئے تھے تم؟ کس سے پوچھ کر گئے تھے؟ اور پیچھے کو یہ نہیں وجہ کہ یہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، صرف انانیت. فقیروں سے ملنے میں تو کوئی لڑائیاں نہیں تھی نا، کوئی لگے تو جا، میں تو ذرا میرے سر میں درد ہے تو جا. تیسری طرف سے ملنا ہے دین کے لیے ہر وقت تیار،
बड़े आदमी को मिलकर आएंगे तो कारगुजारी सुनाएंगे, किसी चपरासी को मिलकर आए तो वो कारगुजारी कभी सुनाते हैं तमाम। उसने मुझे ये कहा, मैंने उनसे ये कहा, उसने मुझे ये कहा, मैंने उनसे ये कहा। किसी रेडी वाले से बात करके ये ऐसे जज्बे से आके बात सुनाई। तो हम तो खुद खवात में काम कर रहे हैं ना पिछले 15 साल से, हमें तो इस रात के कांटों का पता चल चुका है कि ये कैसा खारदार है, कैसे इसके अंदर बहुत छुपे हुए हैं, नफरतें छुपी हुई। बांग्लादेश में मैं था इज्तिमा में, तो मैं वहाँ जो खवात का खेमा होता है उसका इंतजाम बहुत अच्छा होता है, और जो उमूमी खेमा होता है उसका इंतजाम बहुत नरम होता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा फर्क होता है, इतना ज्यादा नहीं। वहाँ खवात के लिए बहुत आला इंतजाम करते, अवाम का इंतजाम बहुत कमजोर होता है। तो मैंने वहाँ ख्वाब देखा कि आवाज लग रही जन्नत को चलो जन्नत, लोग जा रहे हैं, मैं भी चल पड़ा। जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो एक आदमी ने डंडा आगे चल, पीछे से आवाज आई जाने दो, तो उसने डंडा पीछे हटा दिया। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो आगे मैंने क्या देखा कि बांग्लादेश के इज्तिमा का जो उमूमी मैदान था वो सामने उमूमी पिंडार, सब लोग गरीब गरीब ऐसे बैठे हुए बिस्तरों के साथ चिपके हुए। मेरे दिल में आया, मैंने जबान सुनी, मेरे दिल में आया ये कौन सी जन्नत है, ये कौन सी जन्नत। तो मुझे गैर से आवाज आई, यही तो जन्नत है, यही तो जन्नत है। क्या मतलब? अक्सर जन्नत के लोग फकीर होंगे, अक्सर अर्ज़िल जन्नत फुक़रा, जन्नत के अक्सर लोग फकीर होंगे। फकीरों में मिल चलने करने से तवाज़ु पैदा होती, आजिज़ी पैदा होती, बड़े लोगों के साथ उठने बैठने से मिलने से पढ़ाई पैदा होती है, और जब पैदा होता है तकब्बुर चुपके से अंदर आ जाता है, पता भी नहीं चलता। अल्लाह की को राज़ी करने का हर वक्त, जब से हमारा 5वां नंबर है तस्हीह नीयत। तस्हीह नीयत ये बात तफलील है जो तकरार का तकाजा करता है। हर वक्त अपनी नीयत को ठीक करते रहना, हर वक्त अपनी नीयत को ठीक करते रहना, कभी किसी वक्त भी अपनी नीयत पे एतमाद ना हो। मैं तो बड़ा मुखलिस आदमी, नाफक़ा अंज़ला, नाफक़ा अंज़ला, अंज़ला मुनाफ़िक़ हो गया, मुनाफ़िक़ हो गया। अंज़ला जैसा आदमी कह रहा है अंज़ला मुनाफ़िक़ हो गया। उमर जैसा आदमी हज़रत हुज़ैफ़ा को बुला के पूछ रहे हैं, मेरा नाम मुनाफ़िक़ों में तो नहीं लिखा हुआ? हर वक्त डरा हो अपनी मेहनत के मरदूद होने का। और हमारे पास है कि हम अल्लाह को क्या दिखाएंगे? खुद सोचो भाइयों, क्या चीज है जो हम अल्लाह को पेश करें? उमर जैसा आदमी, उमर जैसा जिसका इस्लाम मांगा गया, अल्लाह उमर दे दे तो उमर में से एक दे दे, और उमर बिन खत्ताब मैं खास तौर पे मांगता हूँ। किस तरह मांगे गए, और अरफात के मैदान में हुजूर ने कहा अल्लाह सब पे फख्र कर रहा है, उमर बिन खत्ताब से खास तौर पे फख्र कर रहा है। जिन राहों से उमर गुजर जाए शैतान राहें छोड़ जाता है। मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। उमर मैंने जन्नत में महल देखा, मैंने पूछा किसका है? कहा गया कुरैशी का है। मैं समझा मेरा है, मैं जाने लगा तो कहा गया उमर बिन खत्ताब का है। मेरे 2 वजीर दुनिया में अबू बकर और उमर, मेरे 2 वजीर आसमान में जिब्रील और मीकाईल। ऐसी हस्ती 22 लाख मुरब्बा मील में इस्लाम फैला, और पैसा ने फरमाया उमर का जिक्र किया करो, तो उमर का जिक्र करना भी अल्लाह की जात दिला देता है। ऐसी हस्ती मायते कह रही उमर का जिक्र किया करो। उमर का जिक्र ऐसा है जैसे अल्लाह का जिक्र करना, कि अल्लाह की याद आ जाती। ऐसी हस्ती। और नमाज में खंजर लगा, और आपने कहा ऐ लोगों, मैं अबू बकर से राजी हूँ, इसके मकाम को पहचानूं, मैं उमर से राजी हूँ, इसके मकाम को पहचानूं, मैं उस्मान से राजी हूँ, मैं अली से राजी हूँ। ऐसे लोग। नमाज में खंजर लगा, और काफिर के हाथ में लगा, मुसलमान के नहीं। शहादत उलिया, शहादत कामिल। जब देखा कि मौत अब आती रहेगी तो बेटे को कहा जाओ अम्मा आयशा से पूछ के आओ कि उमर अपने साथियों के साथ दफन होने की इजाजत चाहता है। अमीरुल मोमिनीन ने कहना अब मैं उमर हूँ, अमीर नहीं। तो जब वो गए तो फिर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रो रही, बैठी रो रही। तो उन्होंने अर्ज की अब्बा, मेरे अब्बा ये चाहते। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी हुई थी, लेकिन अगर उमर चाहता है तो उससे मुझ पर तरजीह है, मेरी तरफ से इजाजत। ये मकाम मिल गया, हुजूर के पड़ोस पे मिल गया। फिर उन्होंने वापस आकर कहा आपको मुबारक हो, इजाजत मिल गई। फिर कहने लगे मुमकिन है मेरे शर्म में इजाजत दे दी हो, जब मैं मर जाऊं ना तो फिर मुझे
لے جانا اور دروازے کے باہر رکھ دینا اور پھر دوبارہ پوچھنا، اس وقت اگر اجازت دیں تو پھر اندر لے جانا، ورنہ مجھے واپس قبرستان میں جا کے دفن کر دیں۔ تو جب موت کی دستک محسوس کی تو اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ رکھ دے، ان کا سر گود میں تھا، زمین پہ رکھ دے۔ جب سر انہوں نے زمین پہ رکھا تو اپنے گال جو تھے وہ زمین پہ ایسے ایسے یوں رگڑنے لگے اس طرح، اور کہنے لگے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف کیا، اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف کیا۔ کون یہ کہہ رہا ہے اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا؟ اور یہ ہمارے نوجوان کہہ رہے ہیں جنت تو یہ راستے کی گری پڑی چیز ہے۔ میں نے خود ان کانوں سے سنا، جنت تو اس راستے کی گری پڑی چیز ہے، اللہ کے واسطے ہوش میں آؤ۔ کیا واقعات بول رہے ہیں، جنت تو اس راستے کی گری پڑی چیز ہے، جن کو جنت کی بشارتیں مل گئیں، پھر مر گیا عمر اگر اللہ نے اسے معاف نہ کیا، ہلاک ہو گیا عمر اگر اللہ نے ان سے معاف۔ کتنی ضرورت ہے نیت کو سنبھالنے۔ جنازہ اٹھایا گیا، صہیب رومی نے جنازہ پڑھایا اور لا کر عبداللہ ابن عمر نے دروازے کے سامنے رکھا، پھر جا کے دروازے پہ دستک دی اور کہا اما یا ام المؤمنین ان ابی فی الباب، اما جان میرے باپ دروازے پہ حاضر ہیں۔ تو یہ کیا تبلیغ ہے؟ محبتیں برباد ہو گئی، نیتیں برباد ہو گئی، علم ویسے کوئی نہیں، نمازیں ویسے بے دیات کی، یقین ویسے پارا پارا، وہ جنت راستے کی گری پڑی۔ کیا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا نبی کہنا الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، بڑی مہنگی چیز ہے جنت، بڑی مہنگی چیز ہے جنت۔ جنت اللہ کی رضا کا مقام ہے۔ یہ سارا مکمل جامع رستہ ہے، اس کے ایک ایک صفت کو کہنا سننا، تب جا کر دل دماغ کے دروازے کھلیں گے اور یہ چیزیں اترے گی۔ تھوڑی دوائی کھانے سے اثر کا سسٹم امیون ہے، اس پر پھر دوائی اثر ہی نہیں کرتی۔ شروع سے پوری غذا پوری ڈوز دو تاکہ شروع سے سارے جراثیموں پہ حملہ پورا خوش ہو رہا برون۔ تھوڑی ڈوز دے تو اور خطرناک ہوگا، یہ جراثیم مضبوط ہو جاتے۔ تو چلو اور طرف بیان ہو رہے ہمارے بچے، پہلا نمبر ایک چھوٹا نمبر، 4 نمبر بیچ میں سے گول لوگ آیا، ہمیں ضرورت ہے ایک ایک چیز کو پیار کر رہے، میری ضرورت ہے، میری ضرورت